خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ایک گلوبل اکنامک ریسیشن چل رہا ہے، معاشی کساد بازاری چل رہی ہے، معاشی صورتحال عالمی حوالے سے بہت ابتر ہے، اور اس کا اظہار ہمیں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ایشیا کے ممالک میں بھی، افریقہ کے، لیٹن امریکہ کے ممالک میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک احتجاج کا سلسلہ، مظاہروں کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں بھی چل رہا ہے۔ اچھا، بظاہر تو یہ جو احتجاج ایران میں چل رہے ہیں، جو احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں بہت بڑے لیول کے، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ کیا اور یہ زیادہ اہم کیوں ہے۔ اس کا جو بظاہر جو یہ مظاہرے شروع ہوئے، تو یہ ستمبر 2022 میں جینا امانائی نام کی ایک کردش لڑکی تھی جو تہران سیاحت کرنے تہران آئی ہوئی تھی اپنے کرد علاقے سے، ٹورزم کی غرض سے۔ تو اس کو وہاں کی جو مارلنگ پولیس ہے، جو پولیس وہاں کی ایران کی ہے، جو اخلاقیات کی یا جو مذہبی پریچنگ کے حوالے سے جس کا کام ہوتا ہے دیکھنا، اس نے اس کے لباس پر اعتراض کیا اور اس کو گرفتار کیا اور وہ ہلاک کر دی گئی۔ اور اس کے بعد یہ مظاہروں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ شروع میں تو جو بیسیج نام کی فورس ہے، جو یہ مورل جو ایران کا ایک سسٹم ہے پورا تھیوکریٹک کا، ملائیت کا جو پورا نظام ہے، جس طرح کی وہ اخلاقیات پریچ کرتے ہیں کہ سکارف ایسا ہونا چاہیے، ڈریس ایسا ہونا چاہیے، تو شروع میں تو یہ احتجاج جو ہے یہاں تک صرف محدود تھا کہ خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، خواتین کو اپنی منشا کے مطابق آزادی ملنی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا کہ ستمبر کے بعد سے اب تک دیکھتے دیکھتے ایران کے تمام تقریباً بڑے شہروں میں، 30 سے زیادہ بڑے شہروں میں، جن میں بڑے نام تہران کا ہے، خود مشہد کا ہے، اصفہان کا ہے، تبریز کا ہے، قم کا ہے، ایسی جگہوں پر جو ہے وہ نوجوان طبقہ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، خواتین، عام لوگ، سب سے بڑھ کر کے جو مزدور طبقہ ہے فیکٹریوں میں کام کرنے والا، وہ بڑے پیمانے پر مظاہروں میں شامل ہو گیا وہاں کی پورے نظام کے خلاف جو وہاں کا سسٹم ہے۔ اچھا، اب ایران کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو بہت سخت خراب ہے۔ ایران یعنی 8.5 کروڑ پلس آبادی کے لگ بھگ کا ملک ہے، اور اس میں جو خود سرکاری عدد و شمار ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 50% جو ایرانی ہیں وہ پاورٹی لائن پہ ہیں یا پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں، یعنی غریب ہیں یا غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے ہیں۔ 50% جو ایرانی ہیں، اور ایران کی جو حکومت ہے، ایران کی جو پوری ایک رولنگ الیٹ ہے جس میں اہم کردار ہوتا ہے وہاں کا جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی ان کا، اور پھر اس کے بعد جو وہاں صدر بنتا ہے، جس طرح اب وہاں ابراہیم رئیس صدر ہیں، ان کا یہ ایران کا شروع سے 1979 کے انقلاب کے بعد سے یہ موقف رہا ہے کہ ہمارے معاشی صورتحال اس وجہ سے اچھے نہیں ہیں کہ ہم پر پابندی ہیں، ویسٹرن ممالک نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یورپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک حد تک ہم درست مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو رولنگ الیٹ ہے، وہاں کا جو رولنگ کلاس ہے، اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے، لوٹ مار بہت زیادہ ہے۔ یعنی ابھی تمام جو غیر جانبدار فیکٹس فگرز ہمیں بتاتے ہیں، اگر آپ ریسرچ کریں، جو خود ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کے ایسٹس جو ہیں وہ $95 بلین ہیں، یعنی 95 ارب ڈالر کے ان کے پاس ایسٹس موجود ہیں۔ یعنی پاکستان کے بھی کسی بھی پاکستان کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کا بھی ایک طرح سے یہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے جو آیت اللہ خامنئی کے اثاثے ہیں 95 ارب ڈالر کے۔ اس کے علاوہ بھی جو وہاں کی رولنگ الیٹ ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے، جو ایسٹس ہیں، اکثر اس طرح کے الزامات وہاں کے منسٹرز پر بھی کرپشن کے لگتے آتے ہیں، وہاں کے فوجی جنرلوں پر بھی لگتے آتے ہیں۔ تو مسئلہ ایک طرف تو ہے وہ کہ جو مغربی ممالک کی پابندی ہے، لیکن اندرونی طور پر بھی مسئلہ ہے۔ اس کا مختصر آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ چونکہ 1979 کا جو رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کے خلاف انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کو منظم کرنے میں جو ملا تھے، جو رائٹ ونگ ریلیجیس پارٹیز تھی، ان کے مقابلے میں لیفٹ اور لبرل اور قوم پرست جو طبقات تھے وہ زیادہ فعال تھے۔ جیسے 1979 میں ایران کی جو بائیں بازو کی پارٹی تھی، تودا پارٹی، یا جو ڈاکٹر مصدق کے قوم پرست نظریات سے متاثر نوجوان لوگ تھے، تحریک میں ان کا حصہ زیادہ تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ 79 کے بعد تحریک کو کیپچر کر لیا، اور خمینی نے بعد میں ایک ایسا وہاں نظام دے دیا کہ ہر چیز گھوم گھما کر وہ سپریم لیڈر کے پاس آتی ہے کہ کون صدر بن سکتا ہے،
صدارتی امیدوار میں کون حصہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس وقت کی یہ انقلاب 79 میں آ رہا تھا، خمینی کا اور جو مذہبی طبقات تھے، ان کا براہ راست تعلق تھا ایران کے تاجروں کے ساتھ، ایران کے شہروں کے تاجروں کے ساتھ اور بڑے سرمایہ داروں کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ایران کے انقلاب کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی بازار یا ایرانی مارکیٹ کا تیار کردہ، مارکیٹ کا سپورٹ کردہ ایک انقلاب تھا. تو اس کے بعد بھی ہمیں تعلق نظر آتا ہے ایران کی جو رولنگ ایلیٹ رہی ہے اس کے درمیان اور ایران کے جو کیپٹلسٹ کلاس ہے، تاجر طبقہ ہے، اس کے دوران. لیکن اب صورتحال بہت ورسٹ ہو گئی ہے. ایک طرف تو جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے وہ ایران کے 30 سے زیادہ بڑے شہروں میں اور 100 سے زیادہ جو یونیورسٹی ہیں ایران میں، وہاں کے طالب علم اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں اس پورے سسٹم کے خلاف. 520 سے زیادہ پروٹیسٹرز، مظاہرین اب تک اس میں ہلاک کر دیے گئے ہیں. 70 سے زیادہ سیکورٹی فورسز کے ارکان جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اب تک، ستمبر اکتوبر سے اگر ہم اب تک کی بات کریں. اور ایران کی معاشی حالت مزید جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے. یہ احتجاج جو ہیں ایران میں احتجاجات ہوتے رہتے ہیں، جیسے 2009 میں ہوئے تھے بہت بڑے پیمانے پر، 2017 میں ہوئے، 2019 میں ہوئے. یہ احتجاج اہم کیوں ہیں؟ یہ احتجاج اہم اس لیے ہے کہ یہ ایران کی کسی پیرافری میں نہیں ہو رہا، لائک کہ جو ایران کے اندر کردستان کا علاقہ ہے، جو سپریسڈ وہاں کی قومیت ہے، جو اپنا خود مختاری چاہتی ہے، وہاں پر بھی ہو رہا ہے. یہ احتجاج جو ہے وہ سستان بلوچستان کا علاقہ ہے، جو پھر ڈپرائیوڈ علاقہ ہے، جس کو وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے جو فارسی بولنے والے طبقات ہیں، اکثریت فارسی بولنے والوں کی ہے، انہوں نے کردستان کو، آذربائیجان کے علاقے کو اور بلوچستان سستان کو پسماندہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ وسائل جو ہیں آئل گیس وہ کردستان میں بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ ڈپرائیوڈ علاقہ ہے. ایک تو یہ ڈپرائیوڈ علاقوں سے بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر خود شہروں میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، بڑے پیمانے پر شہروں کے ساتھ ساتھ ٹاؤنز، قصبات، چھوٹے دیہات، یہاں پر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی تک ان مظاہروں میں کوئی مرکزی لیڈرشپ، یعنی ہم یہ کہیں کہ کسی مرکزی پارٹی کوئی اہم کردار ادا کر رہی ہے، کوئی ایک پارٹی کردار ادا کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں ابھی جو ہے وہ پروگریسو بھی شامل ہے، اس میں ابھی نیشنلسٹ بھی شامل ہے، بلکہ کچھ ایسا چھوٹا سا طبقہ بھی شامل ہے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کی صورت میں، کہ جو ایرانی جو بادشاہت ہے اس کو گلوریفائی کر رہا ہے. اور پھر ایرانی قوم پرست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو یہ تھیوروکریٹک سسٹم چھوڑ کر قوم پرستی کی راہ پر، نیشنلزم کی جو ایرانی نیشنلزم ہے، صدیوں پرانا پرشین نیشنلزم، اس کی راہ پر آ جانا چاہیے. اور پھر کچھ جو ہے وہ لیفٹ کے طبقات بھی ان میں شامل ہے، خاص طور پر نوجوان طبقات میں جو یونیورسٹی لیول پر احتجاج ہو رہا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس احتجاج میں جو پہلے احتجاج ہوتے تھے ان کے برعکس ایران کے تمام طبقات، قومیتیں، چھوٹی بڑی قومیتیں، رنگ نسل سے بلا تر ہو کر شہری اور دیہی علاقوں کی تقسیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ ہر طرح سے، یعنی ہر علاقے سے، ہر نسل، ہر طبقے سے جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ایران کی رولنگ ایلیٹ کے لیے یہ اچھا بھلا مسئلہ بن گیا ہے، اچھا بھلا ایشو بن گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے 1979 کے جو انقلاب تھا اس کو جس طریقے سے ہائی جیک کیا ایران کی رولنگ ایلیٹ نے، تو کیا یہ ہائی جیک، کیا ایران کے عوام کامیاب ہو پائیں گے ایران کے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، جو نظام 1979 میں جب رضا شاہ پہلوی کے خلاف چل رہا تھا تو وہ اسی وجہ سے چل رہا تھا کہ پہلوی کرپٹ تھا، پہلوی ڈپرائیو رکھتا تھا، صرف اپنے خاندان پر، نیپوٹزم پر، فیورزم پر وہ سسٹم چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد بھی اس صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ ایران کے شہروں اور دیہاتوں میں جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ رضا شاہ پہلوی اور بادشاہت مرد آباد، وہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ خامنائی بھی مرد آباد، کیونکہ دونوں ہی کرپٹ ہیں، دونوں ہی ہمارے وسائل کو لوٹتے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں اور اس کا پھر خطے کے باقی ممالک میں کیا اثر ہوتا ہے. بہت شکریہ ناظرین.